ویلکم بیک ٹو اندر ہارر اسٹوری۔ آج کا واقعہ بہت ہی خطرناک اور ہیبتناک ہے۔ بتانے والے نے اس شرط پر بتایا کہ اس کا نہ نام لیا جائے نہ اس کے شہر کا بتایا جائے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے میرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے کچھ لاشیں قبر سے نکل کر میرے پاس آ گئی تھی، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک رات میں تھکا ہارا گھر آیا۔ گھر میں اکیلا تھا، سب خالہ کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میں جلدی سونے لگا کیونکہ مجھے صبح جلدی جانا تھا۔ خود کو پسینے میں مکمل بھیگا پایا۔ اس سے پہلے اس طرح پسینہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں پریشان ہونے لگا۔ اے سی دیکھا، وہ بھی آن تھا۔ پھر کمرے کو سونے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ موسم اچھا تھا۔ میں اوپر چھت پر سونے چلا گیا۔ وہاں کچھ لمحوں بعد نیند کا احساس ہونے لگا۔ جیسے جیسے میں نیند میں ڈوب رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پاؤں کھینچ رہا ہے۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر گیا۔ ڈر نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں بھی مکمل اس کی گرفت میں آ چکا۔ میں نے سوچا ہمت کر کے دیکھوں چارپائی کے نیچے کون ہے۔ میں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے نیچے دیکھا تو نیچے صرف اندھیرا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں جیسے ہی دوبارہ سونے لگا تو یکدم کسی نے ٹارچ آن کر کے آف کر دی۔ میں نے اچانک سے اپنا منہ اوپر کیا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس وقت میری حالت ایک تڑپتے شخص جیسی تھی، جس کی نہ جان نکل رہی تھی نہ بچ رہی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کسی کو فون کروں، پر میرا موبائل بند تھا۔ میں نے غصے میں موبائل کو گالی دی۔ مجھے چھت پر کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری زور سے چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سے ہنسی کی آواز تو بند ہو گئی۔ میں نے گھبراتے ڈرتے دھیمی آواز میں پوچھا کون ہے کون ہے؟ پھر سے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اب کی بار آواز بہت زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور میں تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ ڈر کی وجہ سے مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں مشکل سے دوسری منزل تک ہی پہنچا۔ اتنے میں اچانک سے پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر کیسے نکلوں۔ میری ٹانگوں میں عجیب سا درد ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہو۔ میں کسی کو بلانا چاہتا تھا مگر میرے منہ سے ایک آواز تک نہ نکل پا رہی تھی۔ اس لڑکی کی ہنسی کی آواز اب رونے میں بدل چکی تھی۔ رونا بھی ایسا کہ اس کے سامنے جنازہ اٹھا ہو۔ اس کا چہرہ غائب تھا، صرف دھاڑیں مارتی رونے کی آواز گھر کی تینوں منزلوں میں گونج رہی تھی۔ میرے کان آواز کی شدت سے پھٹنے لگے تھے۔ اتنے میں گھر کی آدھی لائٹس چلنے لگی۔ روشنی کو دیکھتے ہی جیسے مجھ میں جان آ گئی۔ میں باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ مجھے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، رک جاؤ رک جاؤ۔ مجھ سے دہشت میں رکا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اب میں رکا تو مر جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نیچے گیٹ کے قریب پہنچا، میں اچانک سے گر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کسی نے باندھ دیے ہوں۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر چیخ نہ پایا۔ میں نے بہت کوشش کی اٹھنے کی، وہاں سے اٹھ بھی نہ سکا۔ اب کی بار میری پوری دنیا اندھیری تھی۔ اتنے میں ایک سفید پوش لاش اوپر سے نیچے اترنے لگی۔ ایسا پہلی بار تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک چلتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ جسم انسانوں کا تھا اور چہرہ جلا ہوا۔ میں پھر سے اندھیری دنیا میں تھا۔ اتنے میں ایک لاش اوپر سے نیچے اتری۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری سانس روک رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد دو اور لاشیں بھی نیچے آنے لگی، جن میں دو لڑکیاں اور ایک
कम उम्र लड़के की लाश थी। चेहरा काला और जला हुआ, आंखों से खून निकल रहा था। मैं उनकी हालत देखकर तड़प रहा था। उनमें से एक ने अपनी खौफनाक और भारी आवाज़ में कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मारे जाओगे। जिस तरह हम तड़प रहे हैं तुम भी हमारे साथ तड़पोगे। उनके लहजे में गम और गुस्सा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आखिर कौन हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या मुझसे कोई खता हुई है? मेरा सवाल सुनकर वो तीनों लाशें धाड़े मार कर रोने लगी और मैं भी रो रहा था। कुछ लम्हों बाद बोले, तुम हमारे मुजरिम हो, तुम्हारी वजह से हमने खुदकुशी की। हमारे बाप ने तुमसे शादी के लिए 5 लाख का कर्ज लिया था और तुमने उनको 25 लाख वापस मांगा और ना मांगने पर उन्हें तंग किया, जिसकी वजह से ना हमारी शादी हो पाई। पैसे तो चोरी हो गए, उल्टा तुम उन्हें तंग करने लगे और तुमने उन्हें पिछले 6 महीनों से अपने पास कैद किया हुआ है। इसके बाद हम भूखे प्यासे रहने लगे, खाने को कुछ नहीं बचा था। फिर हमने मजबूरी में तुम्हें बदवा देकर खुदकुशी कर ली। हमारी लाशें पिछले 2 महीनों से हमारे घर में पड़ी हैं। रात को हमारी लाशों को अजीब मखलूक़ात आकर हमारे जिस्मों को नोचते हैं और कब्र में हमें अलग अज़ाब मिलता रहेगा। फिर मुझे अपने घर का पता बताते कहा, अभी जाओ, सुबह होने से पहले हमें किसी कब्रिस्तान में दफना कर आओ। अगर सुबह से पहले ये काम ना किया तो कल तुम्हारे घर से किसी की लाश उठेगी और हमारे बाप को आज़ाद कर दो। मैं ज़िंदा लाश की तरह उनकी बातें सुनता जा रहा था। बात ख़त्म होते ही वो खुद ऊपर जाने लगी और जाते जाते रो रही थी। अब मुझे उनकी 2 माह पुरानी लाशें दफनानी थी। मैं शहर में मशहूर और जालिम सूदखोर था। कोई मुकर्रर तारीख पर कर्ज वापस ना देता तो उसे तंग करता था, इतना कि उसकी नींदें हराम हो जाती। सूद भी मुंह मांगा लेता था, ना मिलने पर कैद करवा देता। जिस शख्स को मैंने 6 माह से कैद किया हुआ था, ये लाशें उसकी औलाद की थी, जिनके बाप को मैंने कैद किया हुआ था और ये भूख की वजह से खुदकुशी कर चुकी थी। अब मुझे उनकी 2 माह पुरानी लाशें दफनानी थी, जो मुझे एक आज़ाब लग रहा था, जैसे मुझ पर आज़ाब आने वाला है। मैं उनकी धमकी से डर कर रातों रात उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। मैंने दीवार से छलांग मारी। अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। पूरा घर अजीब बदबू में डूबा हुआ था। मैंने अपनी शर्ट का टुकड़ा फाड़ा और अपनी नाक पर रखा, जिससे बदबू कुछ कम हुई। मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं डर डर कर अंदर पहुंचा। अंधेरा और वही सीटियों की और रोने की आवाज़ें थी जो मैं अपने घर पर सुनकर आया था। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ जहां वो तीनों लाशें ज़मीन पर पड़ी थी। मैं सांसें रोक कर करीब गया। तीनों लाशों के जिस्म से गोश्त गायब था। कुछ बिच्छू उनके जिस्म को अब भी नोच रहे थे। मैंने जल्दी से कपड़ा बिछाया और एक लाश को उस पर रखने के लिए उठाया ही था कि कमरे में रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार रोने की आवाज़ें खौफनाक थी, जैसे 100 लोग मिलकर धाड़े मार कर रो रहे हों। उन आवाज़ों से मेरे हौसले ख़ता हो रहे थे, लेकिन मुझे बख्शिश के लिए करना था। इसके अलावा मेरी जान मेरे हाथों से चली जाती। मैंने दिल बड़ा कर कर जल्दी से लाशों को कपड़े में बांधा। जब उठाने लगा तो उनका वज़न बढ़ चुका था, जो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैंने कपड़े से पकड़कर घसीटने लगा। अब लाशों में से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे उनको तकलीफ़ हो रही हो। मैं फिर भी मुश्किल से बाहर के दरवाज़े पर ले आया। जब गाड़ी में रखने लगा तो उनका वज़न कम हो चुका था, जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने टाइम देखा तो रात के 3:30 थे।
اور مجھے صبح ہونے سے پہلے انہیں دفنانا تھا۔ میں جب گاڑی چلانے لگا تو اس بار ہنسنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ آوازیں اتنے زور سے تھی کہ میرے کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں خدا خدا کر کے قبرستان پہنچا۔ جو مجھ سے قبرستان میں ہوا وہ میرے گزرے وقت کا ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوائیں زور سے چلنے لگی، سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی تیز ہوا کی وجہ سے وہ لاشیں میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ قبرستان میں روحیں قبروں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی رات میں قبرستان سے بہت دفعہ گزرا، پر نہ جانے کیوں اس رات سب کچھ دکھائی دینے لگا تھا۔ روحیں آپس میں رو رہی تھی، کچھ ہنس رہی تھی، کچھ افسردہ اور کچھ تنہا بیٹھی تھی۔ آج کی رات مجھے سب نظر آ رہا تھا، مطلب مجھے خود ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں مر چکا ہوں، کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک کھڈا مار کر ان تینوں لاشوں کو دفنا دیا۔ اس کے بعد کی کہانی آپ کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کروں گا۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا۔